السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جانے ستم گر پارٹ 14 بائی فروا خالد۔ اقبال کیانی کی پارٹی نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا تھا جس کے حوالے سے ساری سیکیورٹی ہبا اور اس کی ٹیم کو سونپی گئی تھی۔ ہبا پوری طرح سے اس کام میں مصروف تھی، اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، وہ بس اب پوری طرح بلیک سٹارز کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ دوبارہ حازم سالار کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میڈم، باہر کوئی شخص کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہبا سیکیورٹی روم میں بیٹھی سارے کیمروں کی لوکیشنز چیک کر رہی تھی جب اس کے ماتحت نے آ کر اسے پیغام دیا تھا۔ میں بیزی ہوں، ابھی کسی سے نہیں مل سکتی، ہبا مصروف انداز میں کہتے واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ٹیم میں بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب کچھ خود ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم سے بھی نہیں ملیں گی ایس پی صاحبہ؟ ہبا زوم کر کے جلسہ گاہ کے ارد گرد موجود بلڈنگز چیک کر رہی تھی جب کانوں میں گونجتی حازم کی آواز پر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، ریموٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ تم یہاں؟ ہبا نے حازم کے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں کو آنکھیں نکالتے حازم کو گھورا تھا۔ میں نے بولا تھا نا، یہاں کسی کو بھی مت بھیجنا، ہبا پولیس اہلکاروں پر چلائی تھی، جبکہ حازم سن گلاسز لگائے، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا، اسے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے بغیر انتہائی دلبرانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میر حازم سالار کو اپنی بیوی کے پاس آنے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ حازم کو روکنے کی جرت وہاں کسی نے نہیں کی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہبا مٹھیاں بھیجتے اپنا غصہ ضبط کرتے بولی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلو، کل شادی ہے ہماری، میں تمہیں میری پسند کی شاپنگ کروانا چاہتا ہوں۔ حازم اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ ہبا ارد گرد موجود پولیس اہلکاروں کو دیکھ حازم کی اس حرکت پر شرم سے لال ہوئی تھی۔ میں ڈیوٹی پر ہوں اس وقت، ہبا نے دانت چباتے ضبط سے جواب دیا تھا۔ جس کے خوف سے تم سب کے اتنے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، وہ خود تمہارے ساتھ شاپنگ پر چل رہا ہے، تو اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج آرام سکون سے کر لینے دیتا ہوں اقبال کیانی کو۔ حازم سرگوشی نما آواز میں بولتا اس کا بازو تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرے ایک اشارے کی دیر ہے حازم سالار، یہاں ہر طرف پولیس اہلکار پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں ابھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ ہبا نے باہر آ کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے وارن کیا تھا، جس کے جواب میں حازم نے کہا لگاتے اس کا ہاتھ واپس تھام لیا تھا۔ تمہیں مکمل اجازت ہے میری زندگی، تم سب کچھ کر سکتی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پکڑنا اتنا آسان ہے تو کہیں اپنی فورسز کا استعمال ہی نقصان ہی نہ کروا بیٹھنا۔ حازم اسے لیے گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ اقبال کیانی اچھا لیڈر اور اچھا انسان ہے، تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ ہبا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا انسان تو میں بھی ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حازم اس کے قریب آتا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں آ رہی تمہارے ساتھ۔ ہبا اس کی بات بدلنے پر تلملا گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی حازم اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے بابا کے قاتل کو ایک شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ میں کبھی نہیں، بہت جلد خلا کا کیس دائر کرنے والی ہوں۔ ہبا اپنے مقابل فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے حازم کو دیکھتی زہرخند لہجے میں بولی تھی، جب حازم اس کی کلائی تھام کر اپنے نہایت قریب کر گیا تھا۔ بھول ہے تمہاری کہ حازم سالار کی زندگی میں تم اس سے جدا ہو سکتی ہو، ہاں میرے مرنے کے بعد تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ حازم اس کے گال پر اپنے لب رکھتا سرد لہجے میں بولتا، ہبا کے وجود میں سنسنی سی پھیلا گیا تھا، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہبا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں نے نم گوشے ہی اس کی اذیت کا پتہ دے گئے تھے۔ تم نے کبھی سوچا ہے میں واپس سے تمہارے قریب کیوں آیا، تمہارے سامنے اپنی شناخت ظاہر کیوں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک پولیس آفیسر ہو اور میں تمہارے باپ کا قاتل؟ تمہیں اپنی اصلیت بتائی کیونکہ میں اپنے دل پر پڑا بوجھ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جس اذیت میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں اس اذیت سے مرنا نہیں چاہتا۔ میری اب تک کی زندگی بہت مشکل رہی ہے ہبا، میں چند پل اپنی محبت کے ساتھ گزار کر اس کے کچھ حسین لمحوں کو جینے کی خواہش میں تمہارے قریب آیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں بہت بد نصیب انسان ہوں، آج تک میری خواہش اور دلی سکون کے مطابق کچھ نہیں ملا مجھے، تمہارے ساتھ کی یہ چند پل کی خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ حازم اس کے چہرے کی ایک ایک نقوش کو چھوتا زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا، ہبا کا دل ادھیڑ کر رکھ گیا تھا۔
روکنے کی بہت کوشش کے بعد بھی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر حازم اس کی تھوڑی پر جھک کر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ مگر میں حازم سالار ہوں، اگر خواہش کے مطابق کچھ نہیں ملتا تو چھین لیتا ہوں، جیسے اب تمہیں چھین لوں گا سب سے۔ حازم اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کرتا اسے اپنی گرم سانسوں سے جھلسا گیا تھا، جبکہ اس کے ایک دم بدلتے انداز پر ہزا خوف سے لرز اٹھی تھی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، نقصان کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ ہبا اس کے شکنجے سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، اب تک جتنا نقصان پا چکا ہوں اب ڈر نہیں لگتا۔ حازم اس کی مزاحمت ختم کرتا اس کے دہکتے گالوں پر لب رکھتا اس کی سانسیں منجمد کر گیا تھا۔ ہبا کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ ہبا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ تم مر بھی جاؤ گے نا حازم سالار، تب بھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ ہبا اس کے حصار سے خود کو آزاد کرواتی پیچھے ہٹی تھی۔ اور مجھے مرنے کے بعد بھی تمہاری کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے ایس پی صاحبہ امتشال۔ حازم اس کی تلخی بھری بات کا اسی کے انداز میں جواب دیتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہبا اس وقت اپنے فل یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ حازم اپنے خصوصی سیاہ لباس میں بنا چہرے کو کسی شے سے ڈھکے سرے عام گھوم رہا تھا۔ بلیک اسٹارز جو اب تک سب کے لیے موسٹ وانٹڈ بن چکے تھے، وہ اپنی مرضی سے یوں سرے عام گھومتے تھے، سیاہ قمیض شلوار میں اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ، کلائی میں مہنگی گھڑی اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ بہت ہی ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہبا نے بے اختیار دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی، جو بظاہر اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا حازم کچھ غلط کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اندر ہی اندر اس نے اپنے بابا کے قتل کیس کی انویسٹیگیشن شروع کروا دی تھی، جس کا علم وہ حازم کو کسی قیمت پر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ اس کی چوڑی پشت کو گھورتے اس کے پیچھے چلتی مال میں داخل ہوئی تھی۔ حازم اسے اتنی فرمانبرداری سے اپنے پیچھے آتا دیکھ اچانک سے پلٹا تھا۔ جب ہبا اپنے دھیان میں چلتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی، اس نے گھبرا کر حازم کی جانب دیکھا تھا، جو بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ایس پی صاحبہ؟ حازم اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ ہبا اسے اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ حازم اس کی کیفیت پر حیران ہوتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ وہ دونوں برائڈل ڈریسز کے ایک بہت بڑی شاپ میں داخل ہوئے تھے، جہاں آتے جاتے اکثر لوگ ان کے انوکھے کپل کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو اپنی شادی کی شاپنگ کرنے آئے تھے، مگر کھڑے ایسے تھے جیسے ابھی ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ میم، یہ ڈریس زیادہ اچھا لگے گا آپ پر، آپ کا کلر بہت فیئر ہے تو۔ شاپ کیپر ایک میرون رنگ کا نہایت ہی خوبصورت برائڈل ڈریس ہبا کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر حازم نے جن خوخار نگاہوں سے شاپ کیپر کو دیکھا تھا، وہ بیچارہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پایا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں میری بیوی پر کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں، یہ سب رکھو یہاں اور جاؤ یہاں سے۔ حازم کے سرد سپاٹ لہجے پر شاپ کیپر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، کیونکہ حازم کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف وہ بھلا کسی اور کے منہ سے کیسے سن سکتا تھا؟ سوری سر۔ شاپ کیپر سارے ڈریسز سامنے رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا نے گردن گھما کر غصے سے حازم کی جانب دیکھا تھا۔ تم یہاں میرا ٹائم ویسٹ کرنے لائے ہو مجھے، وہ چلا گیا ہے۔ اب یہ ڈریسز کون دکھائے گا مجھے؟ ہبا نے دانت پیسے تھے۔ میں کس لیے ہوں سویٹ ہارٹ، میں دکھاؤں گا نا۔ یہ بلیک اسٹار اپنی بیوی کے لیے ایک شاپ کیپر بھی بن سکتا ہے۔ حازم اٹھا تھا اور سامنے پڑے ڈریسز میں سے ایک بلیک کلر کا ہیوی ڈریس اٹھایا تھا۔ میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی۔ ہبا نے اس ڈریس پر ناگواری بھری نگاہ ڈال کر اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حازم کچھ بولتا، جب دو لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں۔ ایکسکیوز می سر، کیا یہ ڈریس ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی چوائس تو بہت اچھی ہے، مجھے یہ ڈریس بہت پسند آیا ہے، اور شاپ کے مینیجر کے مطابق یہ صرف ایک ہی پیس ہے۔ وہ لڑکی چہرے پر مسکراہٹ سجائے انتہائی شائستگی بھرے لہجے میں بولتی۔ ہبا کو زہر لگی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی پسندیدگی بھری نگاہیں ڈریس سے زیادہ حازم پر تھیں، جو بات ہبا کو آگ لگا گئی تھی۔ یس شور، میری بیگم کو یہ ڈریس نہیں پسند، آپ لے سکتی ہے۔ حازم ہبا کے تاثرات جانچتا انتہائی خوش دلی سے وہ ڈریس ان لڑکیوں کی جانب بڑھا گیا تھا۔ نہیں، مجھے بہت پسند ہے یہ ڈریس، اور میں ہی پہنوں گی۔ ہبا سے کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوا تھا کہ حازم کی پسند کا ڈریس کوئی اور لڑکی پہنے، جبکہ اس کے ڈریس چھیننے کے انداز پر حازم اپنی جاندار مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ اوکے میم، نو پرابلم، لیکن سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ ہمارے ساتھ ڈریس سلیکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکیاں حازم کی مسکراہٹ کی مزید دیوانی ہوتی
وہاں سے جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ہبا نے کھا جانے والی نگاہوں سے ان کو دیکھا تھا۔ یہ شور! حازم اپنی بیوی کا جلن سے لال پڑتا چہرہ دیکھ ان کی بات پر حامی بھر گیا تھا۔ اسے ہبا کا یہ پوزیسو انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے انہیں بلوا لیں۔ ہبا حازم کا ہاتھ تھامتی اٹھ گئی تھی۔ حازم نہایت ہی تابعداری کا مظاہرہ کرتا، اپنے کہے پر وہ مشکل بول پاتا، اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ یار، یہ اتنے بڑے مال میں جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ حازم باہر آ کر اپنے کہے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، جبکہ ہبا تو پہلے سے ہی شدید تپی ہوئی تھی۔ بنا ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی، جبکہ حازم ہنستا ہوا اس پنجے جھاڑتی اپنی سرفری شیرنی کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑتا اسے قابو کر گیا تھا، جو اس کی گردن اپنے ناخنوں سے بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ حازم سالار، تم جیسے بھی ہو ایس پی ہبا کے ہو، اگر دوبارہ کسی لڑکی کو یوں اپنے قریب لانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا انکاؤنٹر کر دوں گی۔ ہبا نم آنکھوں اور لال چہرے کے ساتھ اسے وارن کرتی حازم سالار کو جیسے پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ تم نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ حازم نے سوال کیا تھا۔ تم کبھی مجھے سمجھ نہیں پاؤ گے حازم سالار، کیونکہ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم آج تک وہی کرتے آئے ہو جو تم نے خود چاہا۔ میں کیا چاہتی ہوں، میری خوشی کیا ہے، اس بارے میں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اب میں بھی وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ تمہیں تو نقصان نہیں پہنچا پاؤں گی میں، لیکن تمہارے ساتھیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ ہبا اسے آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی تھی۔ جب حازم اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے واپس اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میرے لوگوں کو اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے میرے کسی ساتھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو پھر تم میرا بلیک اسٹار والا روپ دیکھو گی۔ حازم سالار کو بھول جانا پھر۔ حازم اس کی آنکھوں کا ہر رنگ سمجھتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ واقعی کچھ کرنے والی تھی جو حازم کسی قیمت پر نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہبا وہیں کھڑی اسے نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہی تھی، جسے اپنے ساتھی اتنے عزیز تھے کہ وہ ان کی خاطر اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ ہبا آنکھوں میں آئے آنسو اندر ڈھکیلتی نیچے گرا شاپر اٹھائے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف جنید، تم کچھ دن مزید آرام کر لیتے۔ مہروسہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تاریکی کا حصہ بنے کھڑے جنید کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ بہت خوش ہوئی تھی، جو اس وقت اس سے ثبوت لینے آیا تھا۔ میم، بستر پر پڑے دن کتنے مشکل سے گزارے ہیں میں نے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس وقت میرے لیڈرز کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ جنید کے لہجے میں ان تینوں کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ مہروسہ اس کی بات پر مسکراتی ہاتھ میں پکڑا بیگ اسے تھما گئی تھی۔ دھیان سے جانا، یہ ثبوت ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ مہروسہ اسے ہدایت دیتی واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوریڈور پار کر کے اپنے روم کی جانب بڑھتے اچانک کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کسی روم کے اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیے سیدھی ہمدان صدیقی کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ بنا دیکھے ہی اس کے لمس سے پہچان گئی تھی کہ وہ اس کا ستمگر ہی ہے، اور شاید اسے جنید کے ساتھ دیکھ بھی چکا تھا۔ مہروسہ نے آنکھیں موندتے اپنی موت کو اپنے بے حد قریب محسوس کیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہمدان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے، جبکہ مہروسہ حیرت زدہ سی تاریکی میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہمدان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی، جس کے ساتھ ہی مہروسہ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھل گیا تھا۔ پورا کمرہ لال گلابوں سے سجا ہوا تھا، جس کے عین وسط میں کیک رکھا گیا تھا۔ مہروسہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سب آپ نے؟ مہروسہ سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ وہ تو ہمدان کی نفرت کی منتظر تھی، مگر ہمدان تو ہر مزید محبت کا مظاہرہ کرتا اسے پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دیتا تھا، جیسا اس وقت ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ہمدان اسے اپنے ساتھ لگائے کیک کے قریب آیا تھا۔ میں آج کی یہ خوبصورت رات ہم دونوں کے لیے بہت اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ ہمدان اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کرتے اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ ہمدان کے جھکے ہونے کی وجہ سے اس کی گرم سانسیں مہروسہ کی گردن پر پڑتی اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھیں۔ مہروسہ اس وقت جس کیفیت کے زیر اثر تھی، اس سے بول پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مجھ جیسے جذبات سے عاری انسان کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی،
اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، مگر آج محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ تمہارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارا احساس ساتھ رہتا ہے۔ تم آہستہ آہستہ بہت عزیز ہوتی جا رہی ہو، اور جانتی ہو یہی بات ایس پی حمدان صدیقی کو بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی ہے۔ حمدان اس کا ہاتھ تھام کر چھری پکڑتا، اس کے کانوں میں اپنی محبت کا اظہار کرتا مہروسہ کو مسمرائز کر گیا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا، تم سے دور رہنا چاہتا ہوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کر پا رہا۔ حمدان اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹتے اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ اس کی قربت میں مہروسہ کو دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ شخص اسے ایسے ہی والہانہ چاہت سے دیکھتا رہا تو وہ یہیں حواس کھو بیٹھے گی۔ حمدان نے کیک کا پیس اٹھا کر اسے کھلایا تھا۔ مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بے مول ہوئے تھے۔ آپ مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو محبت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ مہروسہ کے ہونٹوں سے بے اختیار شکوہ نکلا تھا۔ وہ حمدان کی اس نرم رویے پر زچ ہو چکی تھی۔ وہ اس کی اصلیت جانتا تھا، پھر بھی اسے کچھ کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ جو شخص ملک سے غداری کرنے پر اپنے سگے بھائی کو قربان کر گیا تھا، وہ بھلا اس کے بارے میں سب جانتے بوجھتے اسے کیوں نہیں کچھ کہہ رہا تھا؟ یہی محبت ہے تو نہیں کرنا چاہتا تھا، یہی محبت ہی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمدان اس کے گلابی ہونٹوں پر لگے کیک کو دیکھ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر جھکتا کیک وہاں لگا کیک اپنے ہونٹوں سے صاف کر گیا تھا۔ مہروسہ اس کے اس جارحانہ لمس پر اس کی شرٹ سختی سے دبو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ حمدان صدیقی اپنے مقابل کھڑی ساحرہ کے زہر میں پوری طرح جکڑا جاتا، موبائل پر آتی کال اسے ان حسین لمحوں کی قید سے باہر کھینچ گئی تھی۔ وہ مہروسہ کے بکھرے دل فریب حلیے پر ایک گہری نگاہ ڈالتا، فون پر جگمگاتے نمبر کو دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہروسہ نے بے یقینی کے عالم میں اسے یوں جاتے دیکھا تھا۔ یہ شخص آخر کر کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ حمدان صدیقی کا یہ پل پل بدلتا روپ مہروسہ کو اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کس کا فون تھا جس پر حمدان یہ سب کچھ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اچانک اس کا سر بہت زور سے چکرایا تھا۔ مہروسہ نے بمشکل اپنے حواس بحال رکھتے مشکوک نگاہوں سے کیک کی جانب دیکھا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ تو اس کا مطلب باقی سب چیزوں کی طرح حمدان صدیقی یہاں بھی اس کے ساتھ گیم کھیل گیا تھا، کیک میں کچھ ملایا گیا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور اگلے ہی پل وہ اپنے حواس کھوتی زمین بوس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف آفنتی مینشن میں کام کرتا ہر فرد شاہویز سکندر کا وفادار ہے۔ وہ زہر نہیں تھی جو تم نے میری کافی میں مکس کیا تھا، نیند کی گولیاں تھی جو میں اتنی زیادہ مقدار میں استعمال کر چکا ہوں کہ اب ان کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ شاہویز کی بات پر پریسا اسے شوق کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آخری بات پریسا کے دل میں کھپ سی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم اتنے ٹائم سے میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے شاہویز سکندر، تم نے میری زندگی کو کھیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پریسا اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی چلائی تھی۔ شاہویز سکندر کسی کو خود پر یوں چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ شاہویز اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ پریسا آفندی بھی کسی کو یوں خود پر حق جمانے کی اجازت نہیں دیتی۔ شاہویز سکندر کسی کو خود پر یوں چلانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پریسا بھی نہیں دیتی۔ پریسا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے بولی تھی، کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی شاہویز سکندر، تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر شاہویز اپنی گرفت سے اسے آزاد کر گیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم اپنی زندگی کی یہ سب سے بڑی غلطی کر چکی ہو۔ شاہویز اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکالتے لاپرواہی سے بولا تھا۔ ہاں، مگر تمہیں معاف کر کے اب دوسری غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ پریسا کو اس کا یہ لاپرواہ انداز آگ لگا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری معافی کی ضرورت پڑے گی؟ شاہویز کو غصے سے آگ بگولا ہوتی سامنے کھڑی لڑکی پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ نہیں، پریسا آفندی نے غلط فہمیاں پالنا چھوڑ دی ہے۔ اب میری صرف ایک ہی خواہش ہے شاہویز سکندر، تمہیں اپنی محبت میں تڑپتے دیکھنا۔ اس لمحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں جب مجھے سامنے نہ پا کر تم پاگل ہو جاؤ گے شاہویز سکندر۔ جس دن تم میرے پیچھے دیوانے ہوئے پھرو گے، مجھے بس وہ دن دیکھنا ہے۔ پریسا تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی شاہویز کے چہرے کے بدلتے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔
شاہویز سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر فرش پر مارتا پریسا کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے پتریلے تاثرات اور خون ٹپکاتی آنکھوں کو دیکھ پریسا سہم کر چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ شاہویز اس کے قریب آیا تھا۔ میں کب کہاں اور کس طرح تڑپا ہوں، اگر تم یہ جان لو تو آئندہ کبھی ایسی بد دعا دے کر میرے دل کا خون کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ شاہویز جھک کر اس کے بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتا، اس کے پیچھے موجود دراز سے فائل نکالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے اس انداز اور الفاظ پر پریسا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج ہبا اور حازم کی رخصتی تھی، جس کا انتظام بلیک اسٹارز کے لوگوں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا تھا۔ وہاں ان کے گینگ کے بہت سارے لوگ موجود تھے اور آج بہت دنوں بعد مل کر ایک ساتھ کوئی خوشی سیلیبریٹ کرنے والے تھے۔ ہبا نے اپنے چند ایک کلیگز کو بھی انوائٹ کیا تھا، جن میں حمدان صدیقی بھی شامل تھا، جو اپنی بیوی مہروسہ کول کے ساتھ وہاں آنے والا تھا۔ وہ پولیس آفیسرز نہیں جانتے تھے کہ آج وہ جس فنکشن میں شریک ہونے والے تھے وہ پوری طرح انہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں گرفتار کرنے کے لیے وہ اپنے دن رات ایک کر رہے تھے، مگر بلیک اسٹارز تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ہبا نے حازم کا پسند کیا برائڈل ڈریس پہنا تھا، جس میں اس کا کلیوں جیسا حسین وجود نکھر آیا تھا۔ وہ فل میک اپ اور لائٹ سی جیولری میں اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج حازم سالار کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ دونوں کے بیچ چھڑی سرد جنگ آج کس پار لگنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ حازم سالار سب سے پہلے پہنچا تھا، جہاں کے انتہائی خوبصورت انتظامات دیکھ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ جنید کے قریب آیا تھا۔ تمہیں میری شادی کی کچھ زیادہ خوشی نہیں ہے؟ حازم جانتا تھا جنید اس کی خوشی میں بہت خوش تھا، مگر وہ اس کی چمکتی آنکھوں پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ سر، آپ کی شادی ہوگی تبھی تو مجھ غریب کی بھی باری آئے گی۔ ویسے بھی آپ کی ایس پی صاحبہ اور محروم میم کے ایس پی صاحب تو ویسے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ جنید کی بات پر حازم مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ آج وہ دل سے خوش تھا، جس دن کا اس نے برسوں سے انتظار کیا تھا، چاہے زبردستی ہی صحیح، مگر اس کی زندگی کا یہ سب سے حسین دن آج آ پہنچا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنی بیوی سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ملنے والا تھا، لیکن پھر بھی اسے پوری طرح پا لینے کے خیال سے ہی بہت زیادہ خوش تھا۔ مہروسہ کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا۔ وہ اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں سوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران وہ اس بات پر تھی کہ رات کو اسے ہوا کیا تھا، وہ بے ہوش کیسے ہوئی تھی۔ اگر حمدان نے کیک میں کچھ ملا کر اسے کھلایا تھا تو کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ اس کے پاس سوال بہت تھے، مگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں جانتی تھی وہ۔ بیدار ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ کی دوسری جانب گئی تھی، جہاں حمدان کی سائیڈ بنا کسی سلوٹ کے صاف شفاف پڑی تھی۔ فریش ہو کر روم سے نکلتے اسے ملازم سے پتہ چلا تھا کہ حمدان تو رات سے ہی واپس نہیں آیا۔ مہروسہ کی تشویش میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ پورا دن اس کا انتظار میں گزر گیا تھا، مگر نہ تو حمدان خود آیا تھا نہ اس کا میسج۔ شام 7 بجے کے قریب اسے ملازمہ کے ہاتھوں انتہائی خوبصورت سا بلیک کلر کا فراک دیا گیا تھا، جو بہت ہی نفاست سے میچنگ جیولری اور سینڈلز کے ساتھ پیک کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جگمگاتے لفظوں میں لکھا گیا تھا، فار مائی بیوٹیفل وائف۔ مہروسہ کو یاد آیا تھا کل حمدان نے اسے اپنی کسی کلیگ دوست کی شادی میں جانے کا کہا تھا۔ مہروسہ صرف حمدان سے ملنا چاہتی تھی۔ اسی امید کے زیر اثر جلدی سے وہ پیروں تک آتا فل ایمبرائڈری سے سجا بلیک فراک زیب تن کیے حمدان کی پسند کے مطابق تیار ہو چکی تھی، مگر حمدان پورے 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے میسج کر کے اسے ڈرائیور کے ساتھ مقررہ جگہ پر آنے کا کہا تھا۔ مہروسہ کی چھٹی حس کچھ بہت غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی، مگر وہ بنا خوف کھائے اور اپنے ساتھیوں کو انفارم کیے حمدان کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ شہر سے باہر ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر آ پہنچی تھی۔ ابھی گاڑی انٹرنس کے سامنے رکی ہی تھی جب کسی نے اس کی سائیڈ کا دروازہ وا کرتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ مہروسہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا تھا، جہاں بلیک تھری پیس سوٹ میں مسکراتے چہرے اور سرد آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتے حمدان کو پا کر مہروسہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ حمدان نہایت ہی احتیاط اور محبت سے اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ آپ پورا دن کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مہروسہ اسے سامنے دیکھ اپنا شکوہ نہیں روک پائی تھی، جبکہ حمدان تو اس کا یہ دل فریب روپ دیکھ کر کتنے ہی لمحے اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔
اپنی بیوٹیفل وائف کے لیے ایک بہت زبردست سرپرائز تیار کر رہا تھا۔ ہمدان اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے اتنے خوشگوار انداز پر میں اسے ٹھٹکے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ پریسا کو شاہویز نے کال کر کے تیار ہونے کا کہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جانے سے انکار کرتی آرام سے سو گئی تھی۔ شاہویز کی دھمکی کا بھی اس بار اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاہویز اسے اپنے ساتھ آفندی مینشن سے واپس بلیک ہاؤس لے آیا تھا، جہاں وہ شہباز آفندی کو اس کے خاندان سمیت ٹارچر کر کے اپنے خاندان کی اذیت کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا پریسا وہ سب دیکھے اور اس سے مزید نفرت کرے۔ شاہویز جیسے ہی روم میں داخل ہوا، امید کے عین مطابق اسے کمبل سے خود کو پوری طرح ڈھکے سوئی ہوئی ملی تھی۔ شاہویز بنا کوئی لحاظ کیے آگے بڑھا تھا اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچ صوفے پر اچھال دیا تھا۔ پریسا، جس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اس کے اس جارحانہ عمل پر گھبراہٹ کے مارے اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شاہویز آگے بڑھا اور اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پنک ڈریس میں بنا دوپٹے کے کھلے بالوں اور کھلی نیند سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکائے وہ شاہویز سکندر کے ہوش اڑا گئی تھی۔ شاہویز نے اس کے اس ہوش ربا حلیے سے کتنی مشکل سے نگاہیں چرائی تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ شاہویز سکندر، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ پریسا اس کے اس دھونس بھرے انداز پر چلائی تھی، مگر شاہویز سکندر کی اگلی حرکت اسے ساکت کر گئی تھی۔ میرے بھائی سے بڑھ کر دوست کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے آج، جس میں میں اپنی بیوی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں خوشیوں اور سکون کے پل بہت کم آتے ہیں، جب آتے ہیں تو میں انہیں ایسے ہی بھرپور طریقے سے جینے کی خواہش رکھتا ہوں، اپنے اہم ترین لوگوں کے ساتھ۔ شاہویز اسے واش روم میں لا کر نیچے اتارتے بولتا، اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کر گیا تھا، جبکہ پریسا خاموشی سے شاہویز سکندر کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی، جو آج پہلی بار بنا دھمکی دیے اسے محبت سے منا رہا تھا۔ اگر میں پھر بھی نہ آنا چاہوں تو؟ پریسا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کر جھٹکتی دو بدو بولی۔ تو پھر میں اپنے طریقے سے لے جاؤں گا مسز، آپ بھول رہی ہیں مجھے بلیک بیسٹ بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاہویز اپنی زندگی کی اس واحد ایسی ہستی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو نہ تو شاہویز سکندر سے ڈرتی تھی، نہ ہی بلیک بیسٹ سے۔ شاہویز کی دھمکی پر پریسا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور دوسری اس کی سر کے اوپر موجود شاور پر، اور اگلے ہی پل وہ نل کھول گئی تھی، جس سے نکلتا پانی شاہویز سکندر کو پوری طرح سے بھگو گیا تھا۔ شاہویز نے ایک نظر دور کھڑی کھلکھلاتی پریسا پر ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی کلائی تھام کر وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ پریسا کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی اور وہ سیدھی شاہویز کے سینے سے آ ٹکراتی تیزی سے آتے پانی میں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے! پریسا اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسی دوران شاہویز اسے اپنے مزید قریب کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا تھا۔ پریسا آفندی، تم ہمیشہ شاہویز سکندر کی پہنچ میں رہو گی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ ایسے ہی اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مجھے ایسے لے جانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاہویز اس کی پانی سے بھیگتے ہونٹوں کو دھیرے سے چھوتا اسے محبت بھری دھمکی سے نواز گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے محبت کے رنگ پریسا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔ دوسری طرف، رابطہ کرو شہباز آفندی سے۔ کیوں فون نہیں اٹھا رہا ہمارا؟ مجھے اس حرام خور سے اسی بات کی امید تھی، وقت آنے پر ایسے ہی دھوکہ دے گا۔ اقبال کیانی کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتے اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہوا تھا۔ شہزاد کیانی کرنٹ لگنے کے بعد سے بے ہوش تھا، جس کے بعد اقبال کیانی مزید تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔ بلیک اسٹارز کی دھمکیوں نے الگ اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کے پاس سیکیورٹی تھی، عوام کا ساتھ تھا اور اپنی پوری پارٹی کا سپورٹ تھا، مگر وہ خوفزدہ تھا تو بلیک اسٹارز کے پاس موجود اپنے خلاف ثبوتوں سے، جو اگر ایک بار منظر عام پر آ جاتے تو اس کا نہ صرف سیاسی کیریئر برباد ہو جانا تھا، بلکہ اسے بلیک اسٹارز نے ملک سے بھاگنے بھی نہیں دینا تھا۔ وہ اب تک جو کالے کرتوت کر چکا تھا، بلیک اسٹارز اسے وہ بھولنے نہیں دے رہے تھے۔ ہمیشہ اپنی راہ میں آئی ہر پارٹی کو لات مار کر ہٹانے والا بلیک اسٹارز کے آگے بے بس ہو چکا تھا، جو بنا سامنے آئے بھی اس کا جینا حرام کر چکے تھے۔
سر، آفندی مینشن کے کسی بھی فرد کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی اپنے آفس گیا ہے اور نہ ہی گھر سے نکلا ہے۔ اقبال کیانی کا اسسٹنٹ ابھی بول ہی رہا تھا جب اسی لمحے فیصل بخشی اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کیانی صاحب، یہ شہباز آفندی اعتبار کے قابل انسان بالکل بھی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے سگے بھائی کو مار سکتا ہے وہ بھلا ہمارے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میرے کہے کے مطابق اس کی وہ سونے کی چڑیا کو اپنے قبضے میں لے لیتے نا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ فیصل بخشی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اقبال کیانی کو اس کی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ میں نے نہیں مانی تمہاری بات، مگر تم تو اٹھوا سکتے تھے نا اس لڑکی کو۔ اقبال کیانی اپنی غلطی ماننے کے ساتھ ساتھ الٹا اس پر برسا تھا۔ کئی بار کوشش کی اس پریسا آفندی کو اٹھوانے کی، مگر ہر بار نہ جانے وہ بلیک اسٹارز کہاں سے بیچ میں آ کر اس لڑکی کو بچا لیتے تھے۔ فیصل بخشی کی بات پر وہاں موجود سب افراد ہٹکے تھے۔ ایک منٹ، بلیک اسٹارز ہر بار اس لڑکی کو کیوں بچانے آ جاتے تھے؟ کہیں اس لڑکی کا ان سے کوئی لنک تو نہیں ہے؟ ہمیں جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا ہوگا، یہی اب ہمیں بلیک اسٹارز تک لے کر جائے گی۔ بہت اچھل رہے ہیں یہ لوگ اپنی شناخت چھپا کر، ان کا بھی وہی حال کروں گا جو آج تک مجھ پر ہاتھ ڈالنے والوں کا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اقبال کیانی کی بات پر فیصل بخشی دھیرے سے مسکرا اٹھا تھا۔ مجھے تو بس وہ لڑکی چاہیے کیانی صاحب، بہت چھوٹی سی تھی تب سے نظر ہے اس پر، بس ابھی تک ہاتھ نہیں آ پا رہی۔ فیصل بخشی خباثت سے کہا لگاتے ہوئے بولا، جس میں اقبال کیانی نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ شعیب، اپنے آدمیوں کو آفندی مینشن کے آس پاس پھیلا دو اور کچھ کو اندر بھیج کر پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ آخر اصل معاملہ ہے کیا۔ اقبال کیانی اپنے خاص اور سب سے قابل اعتبار آدمی کو ہدایت دیتے بولا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ بلیک اسٹارز کو بہت جلد اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اقبال کیانی کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی بلیک اسٹارز کو اپنے سامنے حاضر کر لیں۔ سر، ابھی خبر ملی ہے مریم فرار ہو گئی ہے۔ قاسم اسے بلیک ہاؤس نہیں لے کر گیا تھا بلکہ اسے کہیں اور رکھا ہوا تھا۔ آج جب اس سے مریم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ابھی اطلاع دی ہے کہ مریم فرار ہو چکی ہے۔ وہ مہرو میم کے بارے میں جانتی ہے، ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے اگر اس نے ایس پی ہمدان کو بتا دیا تو۔ جنید گھبرایا سا حازم کے قریب آیا تھا۔ وہ اتنی خوشی کے موقع پر حازم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بات بتانا بھی ضروری تھا۔ اس کا مطلب قاسم پر کیا گیا ہمارا شک ٹھیک نکلا۔ ہماری جو چند باتیں ایس پی ہمدان تک پہنچی ہے وہ بھی شاید پھر قاسم کی حرکت ہی ہے۔ اسے تو میں اب کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، مگر اس سے پہلے مریم کو تلاش کرنا ہوگا، کہیں وہ اقبال کیانی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ حازم کا چہرہ مہروسہ کی فکر سے متغیر ہو چکا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب سامنے سے اسے مہروسہ اور ایس پی ہمدان داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ وہاں موجود گینگ کے تمام افراد ایس پی ہمدان کو اپنے بیچ دیکھ ایک دم سنبھل چکے تھے، جبکہ حازم کے اشارے پر جنید وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مہروسہ کی نگاہیں حازم پر ٹکی تھیں۔ وہ حازم کا لال پڑتا چہرہ دیکھ دور سے ہی سمجھ گئی تھی یقیناً کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ وہ تینوں اس قدر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ ہمدان چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسٹیج کے پاس کھڑے حازم کے قریب آیا تھا۔ ہمدان کو وہاں آتا دیکھ نجمہ بیگم اسے ویلکم کرنے پاس آئی تھی، جبکہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ ہبا کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسٹر حازم سالار، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ ہمدان کا لہجہ بہت عام سا تھا، مگر حازم کی نظریں اس کی ہتھیلی میں مضبوطی سے قید مہروسہ کے ہاتھ پر تھی۔ سیم ہیئر ایس پی ہمدان، ہبا سے بہت ذکر سنا ہے آپ کا۔ حازم نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا، ورنہ اب تک یہ شخص اس کی مہرو کو جتنی تکلیف اور درد دے چکا تھا، حازم کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا۔ جبکہ دوسری جانب مہروسہ ہمدان اور حازم کو یوں آمنے سامنے کھڑا دیکھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ وہ ہمدان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی وہ یہاں موجود تمام افراد کو کتنے اچھے سے جانتی ہے، مگر ہمدان کے تیور دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ حازم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہمدان اور حازم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے۔ مہروسہ نے ایک جانب کھڑی انم کو اشارے سے حازم کو بلانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہبا آ گئی۔
اس سے پہلے کہ آنم قریب آتی، نجمہ بیگم کی آواز پر سب لوگ انٹرنس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جہاں ہبا صبا کا ہاتھ تھام سہج سہج کچلتی ان کے قریب آ رہی تھی۔ حازم کی ہبا کی جانب اٹھتی نگاہیں واپس پلٹنا ہی بھول چکی تھی۔ وہ مبہوت سا اپنے نام کی دلہن بنی اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جو صرف اور صرف اس کی تھی۔ حازم اس کی طرف بڑھتے ہبا کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا گیا تھا۔ ہبا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنا مہندی اور جیولری سے سجا دودیا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی شاید اس وقت ارد گرد موجود لوگوں کو اپنے درمیان چلتی سرد جنگ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حازم اس کی خوبصورتی کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتا اسی لیے باقی سب کے قریب آ گیا تھا۔ نہ حازم نے اس کی تعریف کی تھی اور نہ ہی ہبا نے اس سے کوئی بات کی تھی، مگر حازم کی مضبوط گرفت ہبا کو بہت دکھ دے گئی تھی۔ مہروزہ نے مسکراتی محبت پاش نگاہوں سے حازم اور اس کی ہبا کو دیکھا تھا۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حازم سالار اس لڑکی کے لیے کتنا تڑپا تھا۔ حمدان نے گردن گھما کر دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑی مہروزہ کو دیکھا تھا۔ حمدان کو اس دل فریب مسکراہٹ میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آج سے پہلے مہروزہ کو یوں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حمدان کے دیکھنے پر مہروزہ گڑبڑا گئی تھی۔ مسٹر حمدان صدیقی، سر عام ایسی حرکتیں مت کرے۔ اگر آپ کا یہ ایس پی بہک گیا تو قصوروار آپ ہی ہوں گی۔ حمدان اس کی جانب جھکتا سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات اور انداز پر مہروزہ سر سے پیر تک لال ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کے سبھی لوگوں کی نگاہیں انہی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گینگ میں شاہویز کے بعد انتہائی کھڑوس گینگ لیڈر مشہور تھی، جس کے وار سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا تھا۔ لڑتے ہوئے اس کی دہشت سے اس کے گینگ کے اکثر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس کا ایک امیج تھا لوگوں کے سامنے جو اسے محسوس ہو رہا تھا آج اس کے ایس پی صاحب بالکل ختم کر دیں گے۔ حمدان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ مہروزہ نے دور ہونا چاہا تھا، مگر حمدان اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے پاس واپس اپنے ساتھ کھڑا کر گیا تھا۔ مہروزہ کا لال چہرہ بتا رہا تھا ابھی وہاں سے خون چھلک پڑے گا۔ حمدان کی اگلی بے باکی پر مہروزہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ حازم اور باقی لوگ ان کی جانب متوجہ نہیں تھے، مگر ایک جانب کھڑی آنم اور اقرا کی شوق نگاہیں دیکھ اس نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ ہماری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ آپ کی یہ بوکھلاہٹیں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے اور مجھے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی ہے مسز۔ حمدان اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے اس کے حسین مکھڑے کو تکے گیا تھا۔ کاجل سے سجی اس کی قاتل نگاہیں حمدان کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ مہروزہ کو حمدان کے قریب کھڑے رہنا کسی خطرے سے کم محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں 10 منٹ دیے تھے، اب 16 منٹ ہو چکے ہیں۔ شاہویز فون کان سے لگائے روم میں داخل ہوا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ اپنے وجیح سراپے کے ساتھ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں اسے گھورتی پریسا بے اختیار دل میں ماشاء اللہ کہے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اتنا پیارا لگنے کے باوجود ماتھے سے سلوٹیں اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری جانب شاہویز سکندر کے دل کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ ریڈ کلر کے پیروں تک آتے فینسی گاؤن میں بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مکید کیے وہ جلدی جلدی ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں اور گجرے پہنتی اپنی آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ شاہویز کو سیدھی اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی کرنے کی کوشش میں مزید ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شاہویز بنا اسے مزید کچھ بولے وہاں سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوتا، اپنا بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھتا، پرسکون انداز میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ پریسا جو پہلے ہی جلدی جلدی کے چکر میں ٹھیک سے تیار نہیں ہو پا رہی تھی، شاہویز سکندر کی نگاہوں کے فوکس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ لپسٹک لگاتے پریسا کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ مرر کے اندر سے اسے گھورتی وہ لپسٹک لگانے کا ارادہ ترک کرتی سامنے رکھا نیکلس پہننے لگی تھی، جو گردن تک لے جاتے شاہویز کی گہری نگاہوں کے ارتکاز کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے 2 بار چھوٹ کر گر گیا تھا۔ آخرکار تنگ آتے پریسا لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ جمائے شاہویز کی جانب پلٹی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے وحشی انسان؟ کیوں تیار نہیں ہونے دے رہے تم مجھے؟
فریسا نے اپنی بلی جیسی گول گول آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا۔ میں نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، میں تو انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتا خاموشی سے یہاں بیٹھا ہوں۔ شاہویز اس کے بنا دوپٹے کے دل نشین سراپے کو سر سے پیر تک شوق نگاہوں سے گھورتا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا تھا۔ فریسا نے فوراً خیال آتے ہی ایک جانب رکھا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ تم کافی سمجھدار ہو۔ شاہویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں تیار ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جانا چاہیے ورنہ آپ کے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ فریسا اس کو قریب آتا دیکھ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی مرر کے ساتھ جا لگی تھی۔ فریسا آفندی، میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچا کر اتنی آسانی سے کیسے فرار اختیار کر سکتی ہو تم؟ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ بلیک بیسٹ اب تمہیں کہیں جانے دے گا؟ شاہویز ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا نیکلس اٹھا کر اس کے مقابل لاتا درمیانی فاصلہ ختم کر گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے اور میں اپنی محبت کو مزید بے مول نہیں ہونے دوں گی۔ تم دیکھنا شاہویز سکندر، ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ فریسا اس سرد مہر کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتی تھی، اسے اپنی محبت کی اذیت سے گزرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں شاہویز اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی گرفت کی سختی فریسا کو اس کے غصے کا احساس دلا گئی تھی۔ ہر اس انسان کو کاٹ کر رکھ دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے اپنی اس بے لوث محبت کا عادی بنا کر میری کیسے رہائی اختیار کر لو گی؟ یہ تمہاری زندگی کی بہت بڑی بھول ہے۔ شاہویز کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے فریسا کپکپا گئی تھی۔ شاہویز اسے نیکلس پہنانے اس کی جانب جھکا تھا۔ فریسا کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تم نے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر کے مجھے سزا دینی چاہیے ہے، مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو میں نہیں جانتی اور نہ ہی تو جاننا چاہتی ہوں۔ شاہویز کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس کرتے فریسا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر شاہویز کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا، مگر شاہویز کا شکنجہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ آسانی سے نکل پاتی۔ اگر اتنا ہی برا لگتا تھا تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ شاہویز اس کے نیکلس کی ہک بند کرتا، اپنے دہکتے ہونٹ اس کی صاف شفاف گردن پر رکھتا فریسا کی جان نکال گیا تھا۔ فریسا اس کا کالر مٹھی میں دبوچے اس کے تپش زدہ لمس پر سہمی سی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ کیونکہ میں دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہوں جس نے تم جیسے وحشی سے محبت کی، جسے صرف ظلم ڈھانا آتا ہے، محبت کرنا نہیں۔ فریسا لہو رنگ چہرے کے ساتھ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میری محبت سے بچی ہوئی ہو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے فریسا آفندی۔ خدا نخواستہ اگر کسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تو اس دن خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ فریسا کی دودھیا خوبصورت گردن شاہویز سکندر کے جذبات میں طغیانی برپا کرتی اسے گستاخی پر اکسا رہی تھی۔ شاہویز ایک نظر اپنے حصار میں لرزتی کانپتی اپنی نازک سی بیوی پر ڈالتا، اپنے دل کی خواہش کو سختی سے دباتا، ہاتھ بڑھا کر اس کا جوڑا کھول چکا تھا، جنہوں نے اس کی گردن کو اپنی سیاہ چادر کے اندر ڈھانپ لیا تھا۔ فریسا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا، مگر شاہویز کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ فریسا اگلے ہی لمحے اس سے سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ گڈ۔ شاہویز اس کی اس احتیاط پر مسکراتا اسے مزید کوئی بھی تیاری کرنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ تھامتا روم سے نکل گیا تھا۔ فریسا اس کے تیور دیکھ لپسٹک تک نہیں لگا پائی تھی۔ تو آج ہر طرف تم نے اپنے گینگ کے لوگوں کو پھیلا رکھا ہے، ہم پولیس والوں کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ ہبا نے اپنے برابر میں آ کر بیٹھتے حازم کو مخاطب کیا تھا۔ ہم نے آپ کو کبھی ہلکے میں نہیں لیا ایس پی صاحبہ۔ حازم کا جگمگاتا چہرہ اس کی بے پناہ خوشی کا پتہ دے رہا تھا، مگر ہبا جس نے اتنے سالوں تک آج کے دن کا بے صبری سے انتظار کیا تھا، وہ چاہ کر بھی آج کے دن کی خوشی کو دل سے محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دن دور نہیں ہے جس دن بلیک اسٹارز کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہبا نے اپنی کاجل اور مسکارے سے سجی قاتل نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جن سے حازم سالار کو اپنا دل واقعی زخمی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایسے خواب اب تک بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، مگر بلیک اسٹارز کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا پائے۔ ہاں، خود ضرور مر مٹ گئے ہیں، کیونکہ بلیک اسٹارز سے الجھنے والا بچتا نہیں ہے۔ حازم اس کی جانب آرفتگی بھری نگاہوں سے دیکھتا سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہبا اس کے لہجے کی پختگی اور اٹل ارادوں پر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اف خدایا،
کیا کروں میں ان دونوں الٹی کھوپڑی والے بلیک سٹارز کا؟ بھلا شادی والے دن اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی دھمکی آمیز باتیں کون کرتا ہے اپنی بیویوں سے؟ پہلے ایک شاہ سر کیا کم تھے کہ میر سر ان سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمدان کسی فون کے لیے وہاں سے ہٹا تھا۔ جب اسٹیج کے قریب آتے مہروسہ خفگی سے بڑبڑائی تھی، جو حازم کے کانوں تک تو نہیں پہنچ پائی تھی، مگر قریب ہی کھڑے جنید اور اقرا اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے۔ وہ نہیں، تم ہمارے تینوں گینگ لیڈرز ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ آپ بھی تو اتنے ہینڈسم بندے کی محبت کا جواب بورنگ سے انداز میں دے رہی ہیں۔ جنید نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ مہروزہ کو بھی لتاڑا تھا۔ شٹ اپ، اس ہینڈسم بندے کی نظر پڑ گئی نا تم پر تو یہیں کھڑے کھڑے گولی مار دے گا۔ مہروزہ نے دور سے آتے ہمدان کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے جنید کو آگاہ کیا تھا۔ یہ تیسری گینگ لیڈر بھی گئی کام سے، اپنے ہی لوگوں کو دھمکی دیتے ایک دم پولیس والے کی بیوی لگ رہی ہے۔ ایس پی ہمدان کے سارے رنگ چڑھ چکے ہیں آپ پر۔ جنید ہمدان کو آتا دیکھ وہاں سے کھسکتے مہروزہ کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ بہرور میم، اتنے غصے والے لگتے ہیں یہ، آپ کیسے ہینڈل کر پا رہی ہیں اپنے ایس پی صاحب کو؟ دیکھیں نا، جب سے آئے ہیں شاہ سر کی اس طرح ان کے چہرے پر بھی میں نے مسکراہٹ کا نشان تک نہیں دیکھا۔ اقرا کو دور سے ہی ہمدان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی نگاہیں ہمدان پر ٹکی ہوئی تھی، مگر اس کے ایس پی نے کسی ایک کی جانب بھی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کال پر بات کرتے اس کی نگاہیں 1-2 بار اٹھی تھی، مگر صرف مہروسہ کی تلاش میں، اور اوپر سے نظر پڑتے ہی ہر بار ہمدان صدیقی کی نگاہوں کی چمک واضح ہو جاتی تھی، اور ساتھ ہی دل کی دھڑکنیں بھی۔ مہروسہ کے لیے احساس ہی کافی تھا کہ کسی بات کے تحت ہی صحیح، مگر وہ اپنے ایس پی کے لیے اہم تو ہوئی تھی۔ وہ شاہ سر بھی آ گئے اپنی پری کے ساتھ۔ اقرا کی ایکسائٹڈ سی آواز پر مہروسہ نے اس جانب دیکھا تھا۔ شاہویز بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس پریسا کا ہاتھ تھامے انٹرنس سے داخل ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی ستائشی نگاہیں ان کے خوبصورت کپڑے پر جم کر رہ گئی تھی۔ سختی بھرے تاثرات اور ماتھے پر ہمیشہ کی طرح سلوٹوں کا جال بنے شاہویز سکندر اپنے پہلو میں نازک سی گڑیا جیسی پریسا افندی کو لیے اندر آ رہا تھا۔ پریسا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ریڈ کلر کے فل پیروں تک آتے گاؤن میں اس کا نازک سراپا اور دودھیا چمکتی رنگت اس کے حسن کی رہنائیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے بال کھول رکھے تھے، جبکہ سر پر دوپٹہ پنوں کی مدد سے سیٹ کر رکھا تھا، جس میں سے نکلتے سلکی بال اس کے چہرے سے ٹکراتے ہونٹوں سے چھیڑ خانیاں کر رہے تھے۔ وہاں سب نے بلیک ڈریس پہن رکھے تھے، کیونکہ ان کے گینگ لیڈر کو بلیک رنگ پسند تھا۔ اس رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پہننا ان کے لیڈر کو پسند نہیں تھا، مگر پریسا افندی کو ریڈ گاؤن میں دیکھ وہ سب خوشگوار حیرت سے نہیں نکل پائے تھے۔ شاہویز سکندر کے اندر آتی اس اتنی بڑی تبدیلی پر ان سب کی محبت بھری نگاہیں پریسا پر ٹکی ہوئی تھی، جو اپنی معصوم اداؤں سے ان کے لیڈر کی بے رونق زندگی میں آہستہ آہستہ رنگ بھر رہی تھی۔ سب کو اپنی جانب کھینچتا پا کر پریسا کنفیوز ہوئی تھی اور جلدی سے شاہویز کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تھا۔ آپ کے لوگ ہمیں ایسے گھور رہے ہیں جیسے ہم دلہا دلہن ہیں، میرا ہاتھ چھوڑو۔ پریسا اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جو تم پہن کر آئی ہو اس میں تم کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی، اسی لیے گھور رہے ہیں سب تمہیں۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کیا میں اتنی اوور لگ رہی ہوں؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ پریسا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاہویز نے بھی اس کے دل فریب روپ کی جانب دیکھا تھا، اور بے اختیار اس پر ٹوٹ کر اسے پیار آیا تھا۔ جو روحان سی صورت بنائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شاہویز اس کے گول گول نہن کٹوروں میں بھرتا پانی نہیں دیکھ پایا تھا، اس لیے فوراً نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کے حسن کو سراہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو کیا بہت بری لگ رہی ہوں؟ پریسا کی آنکھوں سے بس آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ اگر میں نے یہاں بتا دیا نا سب کے سامنے کہ تم کیسی لگ رہی ہو تو تم نے یہی بے ہوش ہو جانا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، رہنے دو۔ شاہویز چہرہ اس کی جانب جھکا کر بولتا پریسا کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ اس کی جذبے لٹاتی سرخ آنکھیں پریسا کا دل لرزا گئی تھی۔ وہ سہم کر شاہویز سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شاہویز کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی، جو وہاں موجود اس کے تمام لوگوں کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ پریسا نے شاہویز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا، جب اگلا قدم بڑھاتے ہی اس کا پیر گاؤن سے الجھا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر بری طرح زمین بوس ہونے ہی والی تھی، جب شاہویز نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرتے گرنے سے بچا لیا تھا۔ آر یو اوکے؟
शाहवेज متفکر لہجے میں بولا تھا۔ اکیلے میں اس کے ساتھ وہ جتنا روڈ ہوتا تھا، یہاں سب کے سامنے وہ اس کے لیے اتنا ہی رسپیکٹفل، کیئرنگ اور محبت بھرا روپ دکھا رہا تھا۔ پریسا اس کا یہ نیا روپ دیکھ ایک بار پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ تم گری نہیں ہو، نہ تمہیں چوٹ آئی ہے، پھر تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شاہویز کو اس لڑکی کے آنسوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، جو ہر وقت بس بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میری پائل ٹوٹ گئی ہے، میری فیوریٹ پائل تھی، پہلے اس کا ایک پیر گم ہو چکا ہے، اب دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ پریسا معصومیت بھرے انداز میں آنسو صاف کرتے بولتی۔ شاہویز سکندر کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ یہ لڑکی اپنی ان معصوم اداؤں سے اس کی جان لے کر رہنے والی تھی۔ پریسا ابھی بھی اس کے ساتھ لگی کھڑی اس کی شرٹ کو سینے سے دبوچے ہوئے تھی، اور شاہویز کے بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد پھیلے تھے۔ سب لوگوں کی دلچسپی بھری نگاہیں ان دونوں پر ہی تھی۔ اپنے بلیک بیسٹ کو یوں اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتے دیکھنا ان سب کے لیے انتہائی غیر یقینی منظر تھا۔ اب اگر میں نے تمہیں روتے دیکھا تو بہت برا حشر کروں گا، شاہویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے بولا تھا، جبکہ اس کے اتنی سختی بھرے انداز پر پریسا نے خفگی دکھاتے اسے دور ہونا چاہا تھا۔ جب شاہویز جھکا تھا اور اس کے پیروں کے قریب گری پائل کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا، پریسا اسے اپنے پیروں کے قریب یوں جھکتے دیکھ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، جس کا موقع دیے بغیر شاہویز اس کی کلائی تھام کر قریب کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ سب کے سامنے شاہویز کی اس حرکت پر پریسا کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا، مگر شاہویز کو کسی کے بھی دیکھنے پر رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ پریسا کو ایک جانب رکھی کرسی پر بٹھاتے شاہویز گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ شاہویز سکندر کا لمحہ لمحہ بدلتا یہ وارفتگی بھرا انداز پریسا کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارے لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا لیڈر پورا پاگل ہو چکا ہے؟ پریسا نے اسے ارد گرد موجود لوگوں کی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا۔ اپنی بیوی کی کیئر کرنے والے لوگ پاگل ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ شاہویز نے اس کی ٹوٹی ہوئی پائل کو اپنی ایک پاکٹ میں ڈالتے دوسری سے اپنا والیٹ نکالا، جس میں موجود پائل دیکھ پریسا کا سر چکرا گیا تھا۔ یہ اسی کی پائل تھی۔ شاہویز سکندر سے ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد گم ہوئی تھی اس کی پائل۔ اسے لگا تھا وہیں گر کر بارش کے پانی میں کہیں اس کی پائل بہہ گئی ہوگی، مگر ایسے قطعاً اندازہ نہیں تھا اسے کہ اس کا یہ وحشی درندہ اس کی پائل تک کو اتنی احتیاط اور محبت سے سنبھال کر رکھے گا۔ شاہویز نے پائل نکال کر اس کے پیر کو تھامنا چاہا تھا۔ پلیز۔ پریسا شاہویز سے اس سب کی امید نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک انجانی خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ شاہویز سکندر نے اب تک ہمیشہ زبان سے اس کے لیے نفرت کا اظہار ہی کیا تھا، مگر اس کا ہر عمل اور جنونی انداز چیخ چیخ کر اس کی بے پناہ محبت کا احساس دلاتا تھا۔ پریسا کو جن پر ہمیشہ دل کو مختلف دلائل دے کر وہ اپنے کان بند کر دیتی تھی، مگر آج وہ ساکت و صامت سی دنیا کے سامنے اپنی دہشت اور درندگی دکھانے والے بلیک بیسٹ کو اپنے سامنے جھکا دیکھ پریسا افندی آج اپنا سب کچھ شاہویز سکندر کے آگے خالی کر گئی تھی۔ اس کے پاس اب اپنا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا ایک ایک عضو شاہویز سکندر کے گنگانے لگا تھا۔ شاہویز سکندر نے اتنے لوگوں کے سامنے اس کے آگے جھک کر اس کے پیر میں پائل پہناتے سب کے سامنے اپنی بیوی کی عزت اور مرتبے کو کئی گنا اونچا کر دیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بہت سے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پریسا افندی سے اس نے نکاح صرف بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ یہ سب کر کے وہ ان سب لوگوں پر پریسا افندی کی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی اختلافات تھے وہ ان دونوں تک ہی رہنے چاہیے تھے۔ پریسا یہاں بھی شاہویز سکندر کو اس کی منمانی کرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ شاہویز کی انگلیوں کا لمس اپنی پنڈلیوں پر محسوس کرتے پریسا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ غلطی سے ٹچ ہوا ہے ہاتھ، اب اس بات پر بے ہوش مت ہو جانا پلیز۔ اسے پائل پہناتے شاہویز اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ وضاحت دیتا پریسا کو مزید لال کر گیا تھا۔ تم بہت۔ پریسا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوتی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس شخص کے لیے بہت پہلے سے پاگل تھی اور اب مزید ہو رہی تھی۔ اپنا جملہ کمپلیٹ کرو بیوی۔ شاہویز نے ایک بار پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جسے چھوڑے گا تو وہ کہیں دور چلی جائے گی۔ تم بہت بڑے وحشی اور درندے ہو، جس سے میں اب صرف نفرت کرتی ہوں۔ پریسا نے اپنی حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔
तुम्हारी नफरत मेरी नफरत का मुकाबला नहीं कर सकती, और मैं वाकई कितना बड़ा वहशी और दरिंदा हूँ इसका अंदाज़ा भी तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। शाहवेज सिकंदर उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसे वार्न कर गया था। उन दोनों की डिक्शनरी में नफरत लफ्ज़ के क्या मानी थे ये वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे, मगर अभी ना एक दूसरे को बताना चाहते थे और ना दुनिया वालों को। महरुसा मोहब्बत पाश निगाहों से शाहवेज और परीसा को देख रही थी। शाहवेज को अपनी परी के साथ मुस्कुराती देख उसका दिल सुकून से भर गया था। वो यही चाहती थी कि शाहवेज और हाजिम अपने अंदर पलती तमाम अज़ियतों से छुटकारा पाकर वो खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारे जिसके वो दोनों हकदार थे। महरुसा ने एक नज़र पलटकर हाजिम और हिबा को देखा था और दिल से दुआ की थी। जब उसी लम्हे अचानक उसकी नज़र एक कदर तारीक कोने में खड़ी मरियम पर पड़ी थी। ये यहाँ क्या कर रही है? महरुसा तक अभी तक मरियम के फरार होने की इत्तला नहीं पहुंची थी। महरुसा इस वक्त हाजिम और शाहवेज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही मरियम के पीछे गई थी। मरियम पर निगाह रखे हुए बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ रही थी। जब वो सामने से आते हमदान को नहीं देख पाई थी। उसका सर बहुत ज़ोर से हमदान की फौलादी सीने से टकराता उसके चौथा तमक रोशन कर गया था। हमदान ने उससे फ़ौरन उसके गिर्द बाजू हमायल करते महरुसा को गिरने से बचाया था। ओह, आई एम सो सॉरी। महरुसा हमदान को सामने देख एकदम नॉर्मल हुई थी। उसने मरियम की जानिब देखा था जहाँ अब वो मौजूद नहीं थी। क्या हुआ? तुम इतनी इज्जत में कहाँ जा रही थी? कहीं मुझे ना पाकर मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी? हमदान उसकी थोड़ी को छूता उसका चेहरा ऊपर उठाते उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था। महरुसा उसके एकदम इतने करीब आ जाने पर घबरा गई थी। हमदान की सहरंगेज़ खुशबू महरुसा को अपने हिसार में जकड़ने लगी थी। हमदान की अपने वजूद पर गड़ी निगाहें उसे भुला चुकी थी कि वो मरियम के पीछे जा रही थी, जिस लड़की से उसे और उसके गैंग के लोगों को खतरा था। और सबसे ज़्यादा खतरा महरुसा की जान को था, क्योंकि मरियम इकबाल कियानी के लिए काम करती थी और इकबाल कियानी भूखे कुत्तों की तरह ब्लैक स्टार्स को ढूंढता फिर रहा था। नहीं, वो महरुसा उसके सामने झूठ नहीं बोल पाई थी। तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, आज न जाने क्यों दिल में ये ख्वाहिश हो रही है कि तुम्हारे दिल में अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगाऊं। हमदान की बातें महरुसा की घबराहट में इजाफा कर रही थी। बल्कि मैं सीधी तरह वो सवाल करता हूँ जो मैं अब तक जानना चाहता हूँ। हमदान की आंखें एकदम लाल हुई थी। वो महरुसा की कलाई थाम कर दाएं जानिब बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था, जहाँ ऊपर पौधों के बीज बना नहायत ही खूबसूरत सा टेरेस था। महरुसा का दिल बहुत बुरी तरह धड़कना शुरू हो चुका था। ये बिना कोई सवाल किए बेजान होते वजूद के साथ हमदान के साथ खींची चली गई थी। हमदान आपको अचानक से, महरुसा ने बोलना चाहा था जब हमदान उसकी कमर में बाजू हमायल करते उसे अपने नहायत करीब कर गया था। हमदान की उंगलियां महरुसा को अपनी कमर में घुसती महसूस हुई थी। तकलीफ के एहसास से उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं बहुत पहले से सवाल पूछना चाहता था, मगर ये सवाल पूछने का मकाम और वक्त आज से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। महरुसा कवल। हमदान का आखिरी लफ्ज़ महरुसा से उसकी सांसें छीन गया था। महरुसा को लगा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। जिस क़यामत का उसे इतने वक्त से इंतज़ार था वो आज उसके सर पर टूटने वाली थी। उसकी मोहब्बत उससे छिन जाने वाली थी। महरुसा इस तकलीफ़ में वो सोच पर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे इस धोखे पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पहले दिन से सब कुछ जानता था। मैंने खुद तुम्हें ये धोखा देने दिया। हाँ, मगर मैं इतना जानना चाहूँगा कि क्या तुम्हारी मेरे लिए मोहब्बत भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा थी, या तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत हुई है? हमदान के मुंह से निकलते अल्फाज महरुसा के दिल को कई टुकड़ों में बांट गए थे। ये शख्स जालिम था, वो जानती थी, मगर इतना सितम कर बन जाएगा उसे अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, लेकिन शायद कभी आपको अपनी मोहब्बत की शिद्दत का यकीन नहीं दिला पाऊँगी। महरुसा की हालत इस वक्त काबिल रहम हो चुकी थी। उस इंसान की जैसी जिसे पता हो कि कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी दुनिया लुटने वाली है, लेकिन सामने खड़े शख्स को उस पर रहम नहीं आया था। फरेब और धोखे का ही सही, मगर एक रिश्ता है हम दोनों में। उसी की खातिर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने का। हमदान की लम्हा बलम्हा सख्त होती गिरफ्त महरुसा की सांसें मद्धम कर रही थी। हमदान सिद्दीकी की आंखों में हमेशा उसने अपने लिए मोहब्बत देखने की ख्वाहिश की थी, मगर आज इतनी नफ़रत और हिकारत देख वो अपने दिल से हार चुकी थी। कैसा मौका? महरुसा के लब फड़फड़ाए थे। वो अपने हर तरह के अंजाम के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी।
اگر تمہاری محبت میرے لیے واقعی سچی اور خالص ہے تو تمہیں اپنے باقی دونوں گینگ لیڈرز کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ لوگ اس وقت اس فنکشن میں موجود ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں بھی ان کی جان لے سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تم کرو اور مجھے اپنی سچی محبت کا یقین دلاؤ۔ ہمدان کی بات پر مہروزہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی جان کیسے لے سکتی تھی جنہوں نے اسے حرام موت مرنے سے بچا کر جینے کے قابل بنایا تھا، جو اس کا کل اثاثہ تھے، اس پر جان دیتے تھے۔ وہ ان دونوں پر ذرا سی خراش آنے سے پہلے ہی اپنی جان قربان دینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ مہروزہ کی آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بہہ نکلی تھی۔ وہ ہمدان کے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جمائے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود اس سوچ پر ہی نڈھال ہو چکا تھا کہ جس شخص کو اس نے دیوانوں کی طرح چاہا تھا، جس کے لیے وہ اپنے لوگوں تک سے دور رہنے لگی تھی، وہ اس سے اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہا تھا۔ وہ بھی اتنا بڑا ثبوت! اگر آپ کہتے نا کہ میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں تو میں وہ بھی کر گزرتی، مگر آپ نے تو میرے محسنوں کی جان مانگ لی ہے، جنہوں نے مجھے عزت بھری زندگی گزارنا سکھائی۔ میں ان کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپ سکتی۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتی۔ ہاں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، جس کے لیے آپ مجھے جو سزا دیں مجھے منظور ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ مجھے ختم کر کے اپنا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ مہروزہ اس کے سامنے کھڑی بے بسی سے بولتی ہمدان صدیقی کے چہرے کو مزید کرفتگی بھرے تاثرات سے بھر گئی تھی۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی کبھی مہروزہ کنول، اگر کی ہوتی تو تمہیں محبت کی طاقت کا اندازہ ہوتا تو ہمدان صدیقی کی بیوی بننے کے قابل کبھی تھی ہی نہیں۔ ہمدان نے اپنی گن نکال کر مہروزہ کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ مہروزہ نے اپنے ہونٹ سختی سے میچتے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ مرنے سے پہلے پلیز میں صرف ایک سوال کا جواب جاننا چاہتی ہوں، کیا پتہ میرے تڑپتے دل کو سکون مل جائے۔ کیا آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے؟ کبھی آپ کو اپنے دل میں میرے لیے ذرا سے جذبات بھی محسوس ہوئے ہیں، یا یہ صرف میری ایک غلط فہمی تھی؟ مہروزہ کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہمدان نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ کیا بتاتا اس لڑکی کو کہ وہ اس کی زندگی اور اس کے دل میں کس مقام پر تھی؟ پلیز! اسے ٹریگر پر انگلی رکھتے مہروزہ دیکھ سسکی تھی۔ وہ خود کو بچانے کی پوری طاقت رکھتی تھی، لیکن اس کے اندر اب جیسے جینے کی خواہش ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اب تک زندگی میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھی، مگر یہ تکلیف مہروزہ سے اس کی جینے کی امنگ ہی چھین گئی تھی۔ مہروزہ وہ زندگی ہی نہیں چاہتی تھی جس میں ہمدان صدیقی کا ساتھ ہی نہ ہو۔ مہروزہ نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی جب گولی کی آواز کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے خون ابل پڑا تھا۔ یک کے بعد دیگر 2 گولیاں مزید اس کے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ ہمدان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی اور سامنے خون میں لت پت ہوتی مہروزہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پلٹا تھا، جہاں مریم کو گن اٹھائے کھڑے دیکھ ہمدان کے پورے تن بدن میں آگ اٹھ گئی تھی۔ مریم کی اگلی گولی مہروزہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمدان نے آگے آتے وہ گولی اپنے بازو پر کھاتے مہروزہ کے گرتے وجود کو تھام لیا تھا۔ ہمدان کو بیچ میں آتے دیکھ مریم الٹے قدموں وہاں سے بھاگی تھی۔ ہمدان کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ میں آپ پلیز آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ نے یقین نہیں کیا میرا۔ پلیز آخری بار بتا دیں، آپ محبت مجھ سے؟ مہروزہ کا سوال پورا بھی نہیں ہو پایا تھا جب وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ہمدان کو لگا تھا جیسے اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی چھوٹ گئی ہو۔ اس کی محبت میں پور ڈوبی اس کی دیوانی یہی سمجھ کر آنکھیں موند گئی تھی کہ اسے اس کے ایس پی ہمدان نے مارا ہے۔ آنکھیں کھولو مہروزہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمدان کے اپنے بازو سے خون نکل رہا تھا، مگر اسے اس وقت مہروزہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی اس کی دشمن تھی، اس سے دھوکہ بازی کر رہی تھی، لیکن اسے یوں آنکھیں موندے دیکھ ہمدان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمدان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر مہروزہ کے ماتھے پر گرا تھا، مگر ہر وقت اس کی ایک پکار کی منتظر رہنے والی اس کے عشق میں پاگل لڑکی اس وقت اپنے ایس پی کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ مہرو میم! گولی کی آواز سن کر جنید وہاں آیا تھا، جس کے پیچھے پیچھے حازم اور شاہویز بھی تھے، مگر سامنے کا منظر ان تینوں کی دنیا الٹ گیا تھا۔ جنید لڑکھڑاتے وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ حازم اور شاہویز کو پہلی بار اپنے کندھے جھکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ دونوں مہروزہ کے قریب آئے تھے۔
حازم نے مہروسہ کو ہمدان کے ہاتھوں سے چھین لیا تھا۔ بہت بڑا نقصان کیا ہے تم نے ہمارا ایس پی۔ اگر مہروسہ کی قسم نے ہمارے ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو اس وقت تم اپنے قدموں پر چل کر یہاں سے نہ جا پاتے۔ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ تم اسے مار دو گے۔ وہ چاہتی تو بھاگ جاتی، مگر اس نے اپنی محبت کو آخری لمحے تک نبھایا ہے۔ دعا کرو میری مہرو کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں ہر شے کو تباہ کر دوں گا۔ مہروسہ کی طرح وہ سب بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمدان نے مہروسہ کو مارا ہے۔ وہ مہروسہ کو ہمدان کے ہاتھوں سے چھینتے جلدی سے وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ ہمدان کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح وہاں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگا مہروسہ کا خون دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ غضبناک حد تک لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں مریم کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔